ربي زدني علما زدني فقها زدني حكما أتبع قولك عملا يبني يجبر ذلك عثرة أمة. قل يا ربي زدني علما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر ناصر وخیر معین. صلی اللہ علی محمد وآل محمد. اما بعد. ناظرین محترم، جو چیز ہم پیش کرنا چاہتے ہیں آپ کی بارگاہ میں وہ فقہی احکام ہے، لیکن کیونکہ پہلا جلسہ ہے لہٰذا ہمیں کچھ چیزیں مقدمے کے طور پہ عرض کرنا پڑیں گی. سب سے پہلے تو دین ہے کیا اور دین کی ضرورت کیا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ فقہ دین کا ایک حصہ ہے، فروع دین دین کا ایک حصہ ہے، دین کے اندر دوسری تعلیمات بھی ہیں. تو دین کیا ہے، دین کی ضرورت کیا ہے، پھر فروع دین کیا ہیں، پھر ہر ایک کے بارے میں جو احکام شریعت مقدسہ اسلام نے بیان کیے ہیں وہ آپ کی بارگاہ میں پیش کریں گے. ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارا یہ دورہ ہمارے لیے اور آپ تمام مومنین کے لیے مفید ثابت ہو انشاءاللہ. دین خالق کائنات کا بھیجا ہوا نظام زندگی ہے، اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ جو جس چیز کا بنانے والا ہے، جو خالق ہے، وہ بتائے گا کہ اس چیز کی خصوصیات کیا ہیں، اس سے کس طرح بہتر سے بہتر فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. آج ٹیکنالوجی کا دور ہے، علمی ترقی کا دور ہے. آپ ملاحظہ کریں جیسے ہی کوئی نئی چیز بنتی ہے تو اس کے ساتھ ایک بک دی جاتی ہے، ایک کتاب دی جاتی ہے جس میں پورا طریقہ کار لکھا جاتا ہے کہ اس چیز کی خصوصیات کیا ہیں اور اس سے کس طرح کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. تو اس حوالے سے ہم سب کا عقیدہ ہے، ہر عقل مند انسان مانتا ہے کہ اس دنیا کا کوئی بنانے والا ہے، ہمارا کوئی خالق ہے، ہمارا کوئی مالک ہے. جب ایسا ہے تو آپ دیکھیں کہ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اس نے ہمیں کیوں بنایا ہے. اس پورے نظام زندگی کا جو خالق کائنات نے دیا ہے اس کا نام دین ہے. اب یہ دین ہماری دنیا اور آخرت کی تعمیر کے لیے ہے، دنیا اور آخرت کی سعادت کو حاصل کرنے کے لیے ہے. جو انسان کا خالق ہے وہ جانتا ہے کہ اس نے انسان کے اندر کون سی صلاحیتیں قرار دی ہیں، انسان کی ضروریات کیا ہیں اور یہ ضروریات کس طرح حل کی جا سکتی ہیں. انسان کو درپیش جو مسائل ہیں انہیں کس طرح حل کیا جا سکتا ہے، کون بتا سکتا ہے. قانون کون بنا سکتا ہے؟ قانون بنانے کا حق اسے ہے جو مکمل طور پر آگاہ ہو. آج دیکھیں کتنے ممالک کی پارلیمنٹس میں قوانین بنائے جاتے ہیں، پھر ان میں تبدیلیاں کی جاتی ہیں. پتہ چلا کہ جو قانون بنا تھا اس میں فلاں جگہ پہ فالٹ ہے، یہ ناقص ہے، پھر تبدیلی دی جاتی ہے. کیوں اس طرح ہو رہا ہے؟ کیونکہ مکمل آگاہی نہیں ہے، کامل طور پر علم نہیں ہے. لیکن یہ دین، یہ قانون اللہ نے دیا ہے، وہ جانتا ہے کہ انسان کی ضروریات کیا ہے. اور خاص طور پر خالق کائنات نے دین میں ان چیزوں کو جگہ دی ہے جن سے ہم عام طور پر ناواقف ہوتے ہیں. یہ انشاءاللہ آگے چل کے ہم اس کی طرف اشارہ کریں گے کہ اگر دین نے سب کچھ دیا ہے تو اس میں نئی چیزوں کی، نئی ایجادات کی بات کیوں نہیں کی گئی ہے. جو روز بروز نئی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں وہ کس طرح ایجاد ہو رہی ہیں. تو دین خدا نے بنایا ہے،
انسان کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان کے اندر جتنی صلاحیتیں ہیں، علم، شعور، جذبات، احساسات، ان تمام کو نظر میں رکھتے ہوئے خالق کائنات نے اس انسان کی بھلائی کے لیے، اس انسان کی کامیابی کے لیے، اس انسان کی سعادت کے لیے قانون بھیجا ہے جس کا نام دین ہے۔ اب اس دین کے دو بنیادی حصے ہیں۔ بعض چیزوں کو اصول دین کا نام دیا گیا ہے اور کچھ چیزوں کو فروع دین کہا گیا ہے۔ اصول دین کا تعلق نظریے سے ہے، عقیدے سے ہے۔ جب تک ہمارا عقیدہ نہیں ہوتا، جب تک ہمارا نظریہ نہیں ہوتا، ظاہر ہے کہ عمل کی بنیاد اس پہ نہیں رکھی جا سکتی۔ عمل کی بنیاد ایک فکر پر ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ کوئی خدا ہے، کوئی خالق ہے، کوئی مالک ہے، وہ حکیم ہے، وہ رحمان ہے، وہ عادل ہے۔ اس نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیجا ہے۔ اس نے اس دنیا کے حساب و کتاب کے لیے آخرت کو رکھا ہے۔ ایک پورا سسٹم ہے نظریاتی۔ پہلے آپ عقیدے کو اپنا لیں، اور اسلام نے تاکید کی ہے کہ عقائد میں، اصول دین میں تقلید نہیں کی جا سکتی۔ بعض ہمارے مہربان جو تقلید پہ اشکالات کرتے ہیں، ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ اصول دین میں تقلید نہیں ہوتی۔ اصول دین میں ہر ایک قانون کو آپ نے دلیل سے ماننا ہے۔ وہاں اندھی تقلید نہیں چلے گی، وہاں فلاں کی بات نہیں چلے گی۔ ان کو دلیل سے لینا ہے، علم کے ذریعے سے، یقینی طور پر ان کی معرفت حاصل کرنی ہے۔ یہ اصول دین ہے، یہ نظریہ ہے، اور اس پر عمل کی بنیاد رکھنی ہے۔ اب یہ اصول دین بنیاد ہے تو اس سے تناور درخت نکلنا چاہیے، اس درخت کی ٹہنیاں ہونی چاہیے، اسے ثمر ملنا چاہیے۔ کسی بھی درخت کی پہچان اس کی ٹہنیوں سے ہوتی ہے، اور یہ فروع دین ہے، دین کی شاخیں ہیں، ان سے دین کا پتہ چلتا ہے۔ مجھے کس طرح پتہ چلے کہ میں خدا پہ ایمان رکھتا ہوں، آخرت پہ ایمان رکھتا ہوں؟ اب دیکھیں کوئی خدا کا ایمان میرے وجود کے اندر، میری زندگی کے اندر، میری زندگی کے مختلف شعبوں پر، میرے رفتار میں، میرے کردار میں، میرے گفتار میں، میرے اٹھنے بیٹھنے میں اس کی جھلک نظر آتی ہے یا نہیں؟ تو مجھے سوچنا پڑے گا کہ یہ ایمان میرا حقیقی ایمان ہے یا نہیں ہے۔ یہ فروع دین، یہ اصول دین۔ ہم فروع دین کے حوالے سے حکم ہے، ہمارے پاس احکام ہیں۔ حکم کیا ہے؟ حکم جس ذمہ داری کو خالق کائنات نے ہمارے لیے قرار دیا ہے وہ حکم ہے۔ اور یہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ حکیم ہے، عادل ہے، علیم ہے، خبیر ہے۔ تو اس نے جتنے احکام بنائے ہیں وہ مصلحت کی بنیاد پر ہے۔ جن چیزوں میں فائدہ ہے، بہت زیادہ فائدہ ہے، ان کو اللہ نے واجب قرار دیا ہے، پھر کچھ کو مستحب قرار دیا ہے۔ جن میں نقصان ہے، ہمارا ہی نقصان ہے۔ اب نئی علوم سے ثابت ہو چکا ہے کہ اسلام نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے وہ انسان کے لیے مضر ہیں، انسان کے لیے نقصان دہ ہیں۔ اس وقت شاید معلوم نہ تھا، لیکن اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ ان میں کتنا نقصان ہے۔ خالق جانتا تھا، اس لیے پہلے دن سے اس نے حرام قرار دیا کہ ان کے قریب تک نہیں جانا ہے، یہ حرام ہے۔ تو مصلحت کی بنیاد پہ ہمارا فائدہ مد نظر رکھا گیا ہے، اس کے لیے حکم دیا گیا ہے۔ ہمارا نقصان مد نظر رکھا گیا ہے، ان سے روکا گیا ہے۔ یہ شریعت ہے، یہ احکام ہے جو خالق نے ہماری سعادت کے لیے بنائے ہیں۔ دین کی ضرورت کیا ہے؟ کیونکہ ہم ان چیزوں کو اللہ کے بتائے بغیر، اللہ کے انبیاء کے بتائے بغیر ان چیزوں کو سمجھ نہیں سکتے تھے۔ ہمارا علم ناقص ہے، ہمارا علم محدود ہے، ہماری فکر محدود ہے، ہم اپنے تمام نفع اور نقصان کی چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے، ہم اس جہان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ تو کوئی بتانے والا آئے جس نے بتایا،
اور وہ خالق ہی ہے، وہی بتا سکتا ہے کہ اس انسان نے کیا کرنا ہے۔ اس نے بتایا دین کی ضرورت ہے، تو نہیں مانتے۔ اب دیکھیں ان کی زندگی میں کتنی مشکلات ہیں، وہ دین کی ضرورت ہے، دین نے احکام رکھے ہیں، اب لازمی یہ ہے کہ ہم ان احکام کو حاصل کریں۔ مجھے سب سے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ میری ذمہ داری کیا ہے، علم حاصل کرنا چاہیے۔ اور یہ تمام فقہا کا متفق علیہ فتویٰ ہے۔ جو مسائل انسان کو عام طور پر زندگی میں پیش آتے رہتے ہیں، جو مسائل زندگی میں مبتلا بہی ہے، پیش آتے رہتے ہیں، ان کو جاننا، ان کا علم حاصل کرنا لازمی ہے۔ دیکھیے حقیقت تو یہ ہے کہ اسلام علم کا دین ہے۔ خالق کائنات نے اپنے لا ریب کتاب کا آغاز بھی علم سے کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یعنی دین کی ابتدا علم سے ہو رہی ہے، اور دین نے کتنی تاکید کی ہے علم پر۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ علم واجب ہے ہر مسلمان پر، اور خاص طور پہ دین کا علم، خاص طور پہ احکام۔ یعنی میں بندہ ہوں، میں مخلوق ہوں، مجھے جاننا چاہیے کہ میرا خالق مجھ سے کیا چاہتا ہے، وہ بنانے والا مجھ سے کیا چاہتا ہے، میرے لیے حکم کیا ہے، جاننا لازمی ہے۔ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمہیں دینی احکام کو جان لینا چاہیے۔ جو بھی دین کے احکام کو نہیں جانتا وہ غیر مہذب ہے۔ اور پھر کبھی تاکید کی خاطر یہ ارشاد فرمایا کہ اگر ہمارا کوئی شیعہ دینی احکام کو نہ جانتا ہو، اسے متوجہ کیا جائے کہ اس کی اہمیت کتنی ہے۔ ہم کیونکہ اس کی اہمیت کو نہیں جانتے، غفلت کرتے ہیں، ضرورت محسوس نہیں کرتے، لیکن ضروری ہے ان احکام کو جاننا، کیونکہ ہمارے ہی فائدے میں ہے، ہمیں ہی نقصان سے بچا سکتا ہے۔ اور یہ شریعت اس دنیا اور اس دنیا کی کامیابی کے لیے ہے۔ دین انسانی زندگی کے لیے مکمل نظام لایا ہے، لہذا دین کو صحیح معنی میں پیش کیا جائے اور اسے کی معرفت حاصل کی جائے۔ یہاں پہ ایک نقطہ ہم یہ بھی عرض کرتے چلیں کہ بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ دین صرف آخرت کے لیے ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، دین اس دنیا کے لیے بھی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ معروف اور مشہور دعا جسے قرآن مجید نے نقل کیا ہے، وہ یہی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ۔ اس دنیا کی بھی نیکی چاہیے، اس دنیا کی آبادی چاہیے، اس دنیا کی تعمیر چاہیے، اور اس دنیا کی بھی تعمیر چاہیے، یہاں بھی سعادت حاصل ہو، وہاں بھی سعادت حاصل ہو۔ کس طرح؟ میں اپنی ذمہ داری کو ادا کروں۔ تو خالق کائنات نے ہمارے اوپر وظائف رکھے ہیں، میری ذمہ داری ہے، میں کیا کروں، مجھے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، جو کرنا ہے جو نہیں کرنا ہے، یہ احکام ہیں۔ اب احکام کے کتنے قسم ہیں؟ 5 قسم ہیں۔ کبھی کسی چیز کے لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ واجب ہے، کوئی چیز مستحب ہے، پھر نہ کرنے والی حرام ہے، مکروہ، اور کبھی کوئی چیز مباح ہے۔ جن چیزوں کو انجام دینا، جن کاموں کو انجام دینا لازمی ہو، یعنی انہیں چھوڑنے کی اجازت نہ ہو، ضرور بضرور تم نے یہ کرنا ہے، اسے چھوڑ نہیں سکتے، اگر چھوڑو گے تو سزا ملے گی، گنہگار ٹھہرو گے، تو اس چیز کو واجب کہا جاتا ہے۔ جیسے نماز واجب ہے، اتنی مصلحت ہے اس میں، اتنا فائدہ ہے کہ یہ مجھے حاصل کرنا ہے، اس کے بغیر کامیابی حاصل نہیں ہوگی۔ یہ ایک بہت ہی بہترین ہے تعبیر جو عربی میں استعمال کی جاتی ہے، احکام تکلیفیہ ہیں یہ، یعنی تکلیف کیا ہے میری،
میری ذمہ داری کیا ہے، میرا وظیفہ کیا ہے، میں نے کیا کرنا ہے. اب یہ کیا کرنا ہے یہ تکلیف ہے، یہ حکم، اس کے لیے کیا حکم ہے، یہ چیز واجب ہے، یعنی اسے چھوڑا نہیں جا سکتا، ضرور بضرور اسے انجام دینا ہے، یہ واجب ہے. نماز واجب ہے. اور پھر یہ ہے کہ ایک چیز کو انجام دینا اچھا ہے، اسے کرنا چاہیے، لیکن چھوڑنے کی بھی اجازت ہے، چھوڑ سکتے ہو. یعنی اگر تم نے اسے انجام نہ دیا تو سزا نہیں ملے گی، البتہ وہ فائدہ بھی حاصل نہیں ہوگا، وہ کمال حاصل نہیں ہوگا جس کے لیے یہ حکم دیا گیا تھا، لیکن سزا بھی نہیں ہے. جیسے نماز تہجد ہے، رات میں نماز کے لیے قیام کرنا اس مخصوص شرائط میں مستحب ہے، ہم اور آپ کے لیے مستحب ہے. کبھی خالق چاہتا ہے کہ میرے بندے آ جا، تنہائی میں راز و نیاز کر، گفتگو کر. ہر معشوق کی تمنا ہوتی ہے کہ اپنے عاشق سے ملے، ہر عاشق کی تمنا ہوتی ہے وہ معشوق اس کا پاس آئے. تو آ جا رات کے اندھیرے میں، سب سو رہے ہوں، راز و نیاز کر لے. اگر کرو گی تو کمال حاصل ہوگا. جب اس سے رابطہ برقرار رہے گا تو ظاہر ہے کہ وہ ہمیں دیکھنے والا بھی ہے، وہ قدرت بھی رکھتا ہے، وہ ہماری حفاظت بھی کر رہا ہے، وہ یہ سب فائدے حاصل ہوں گے، مستحب ہے یہ. لیکن اگر نہیں کیا تو سزا نہیں ملے گی. یہی کرنا چاہیے. کچھ چیزیں ہیں جنہیں نہیں کرنا چاہیے. اب نہ کرنے والی چیزوں میں کچھ حرام ہے، خبردار ان کے قریب تک نہ جانا، جاؤ گے تو سزا ملے گی. یہ ہمارے لیے ہے، خدا کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا. بعض اوقات یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جناب خدا کو کیا نقصان پہنچتا ہے، خدا نے کیوں حرام قرار دیا ہے. نہیں، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، اس نے ہماری بھلائی کو مد نظر رکھا ہے، ہمارے فائدے اور نقصان کے لیے اس نے احکام وضع کیے ہیں. اگر یوں کرو گے فائدہ ہے تمہارا، کر لو، یہ نہیں کرنا. اب جو نہیں کرنا ہے کچھ تو لازماً نہیں کرنا ہے، اگر کیا تو سزا ملے گی، تو اس کا حساب و کتاب ہوگا، سوال و جواب ہوگا. جھوٹ بولنا حرام ہے، غیبت کرنا حرام ہے، کس کی بے عزتی کرنا، کسی کی توہین کرنا، کسی مومن کی، حرام ہیں یہ چیزیں. ہمارے لیے خدا نے رکھی ہے، معاشرے میں امنیت برقرار رہے، عزت و آبرو محفوظ رہے سب کی. یہ چیزیں حرام ہیں، یہ نہیں کرنی، یہ حرام ہے. کبھی ایسی چیزیں ہیں کہ جو نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر کی جائیں تو حساب و کتاب نہیں ہے، یعنی اس کے لیے سزا نہیں ہے، یہ مکروہ ہے. بین طلوعین سونا، اس دوران سونا مکروہ ہے. اللہ اکبر. اب یہ حکم ہے، اور یہاں ہماری آج کل کی زندگی کو دیکھیں، اور ہمیں تو نیند ہی اسی وقت آتی ہے جب بہترین وقت ہے اٹھنے کا. جب سے ہم نے اپنی زندگی کی روٹین کو تبدیل کیا ہے، ہم نے نقصان اٹھانا شروع کر دیا ہے. یہ ہم سے یہ نشاط، یہ چستی، وہ جوش اور وہ جذبہ، وہ دید، وہ فکر اب کیوں نظر نہیں آتی؟ ہماری زندگی دین کے بتائے ہوئے قانونوں پہ نہیں چل رہی ہے. دین میں سب وہ چیزیں ہیں جو ہماری بھلائی میں ہیں. ہم نے جب سے ان سے کنارہ کشی کی ہے، جب سے ہم نے ان سے منہ موڑنا شروع کر دیا ہے، ہماری زندگی کی مشکلات شروع ہوئی ہیں. یہ زندگی میں برکتیں کیوں نہیں ہیں؟ یہ صبح کا ٹائم بہترین ٹائم ہے. گزشتہ امتوں میں کہا کہ رزق نازل ہوتا تھا، دسترخوان نازل ہوتا تھا، ہر ایک کا کھانا آتا تھا، جو سویا ہوا ہے اسے نہیں ملے گا. اور اس وقت سے یہی ہے کہ اس ٹائم جاگے رہنا چاہیے. یہ بہترین ٹائم ہے، بیٹھ کے دعا کرو. جس طرح رزق اور روزی کے لیے تلاش، کوشش، کام کاج ایک ذریعہ ہے، ایک وسیلہ ہے، اسی طریقے سے دعا.
ائمہ نے تاکید کی ہے کہ اس وقت کی اہمیت کو جانو اور یہاں بیدار رہنے چاہو اور سونا نہیں چاہیے۔ کہا کہ سب چیزیں جو ہے وہ خدا کے ہاتھ میں ہیں، لیکن یہ امی کے ہاتھ میں کہ وہ چاول بنائے یا روٹی بنائے، یہ امی کے ہاتھ میں۔ یہ نہیں، خدا نے اختیار دے دیا ہے کہ کھانے پینے کے حوالے سے تمہاری مرضی ہے، آج یہ پکاؤ، یہ نہ پکاؤ، یہ کھاؤ یا نہ کھاؤ۔ اس شریعت کے دائرے میں جو حلال چیزیں ہیں ان کا اختیار تمہارے ہاتھ میں ہے، کچھ کو مباح رکھا ہے۔ یہ اقسام احکام ہیں، اور پھر کبھی احکام کی مختلف قسمیں بیان کی جاتی ہیں۔ واجب پھر مختلف قسموں کا ہے۔ واجب کبھی عینی ہوا کرتا ہے، کبھی کفائی ہوا کرتا ہے۔ واجب عینی یہ ہے کہ یعنی ہر انسان پر واجب ہے، جیسے روزانہ کی 5 نمازیں ہیں، ہر ایک پر واجب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں آرام سے سوتا رہوں، میں کہہ دوں کہ بھائی میری نماز تم نے پڑھ لی ہے، تم پڑھ لینا میری نماز، نہیں ہو سکتا۔ ہر ایک نے خود یہ عمل انجام دینا ہے، کسی دوسرے کے حوالے نہیں کر سکتا۔ ہاں البتہ اگر اس بیچارے کا انتقال ہو جائے تو مرنے کے بعد پھر انجام دیا جا سکتا ہے، لیکن جب تک یہ سانس لے رہا ہے، اللہ کی نعمتیں استعمال کر رہا ہے، تو اسے عمل یہ خود انجام دینا ہے، کسی دوسرے کو۔ یہ عینی ہے۔ کبھی چیز واجب تو ہے لیکن واجب کفائی ہے، یعنی خدا نے اس کام کو واجب تو قرار دیا ہے لیکن مشخص نہیں کیا، معین نہیں کیا کہ کس نے انجام دینا ہے۔ نہیں، اس کام کو ہونا چاہیے، جو بھی انجام دے گا دوسروں سے اس کا وجوب ختم ہو جائے گا، دوسروں سے اس کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی۔ خدا نخواستہ کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، اسے غسل دینا، اسے کفن دینا، اسے دفن کرنا واجب ہے، سب کی ذمہ داری ہے کہ یہ کام کریں۔ لیکن اگر چند لوگ اٹھ کے یہ کام انجام دیتے ہیں تو دوسروں سے یہ وجوب ختم ہو جاتا ہے۔ چند لوگ آئے، انہوں نے غسل دیا، کفن دیا، جا کے تدفین کی، نماز جنازہ پڑھی، تو دوسروں سے یہ ذمہ داری ختم ہو گئی۔ یہ واجب کفائی ہے۔ ایک اور ہے تقسیم کی، واجب تو چیز ہے لیکن واجب کبھی تعینی ہوا کرتا ہے، کبھی تخییری ہوا کرتا ہے۔ واجب تعینی اور تخییری میں یہ ہوتا ہے کہ جو چیز اللہ نے واجب قرار دی ہے اس کو دیکھا جاتا ہے، اس عمل کو، کرنے والوں کو نہیں، عمل کو۔ کبھی یہ ہے کہ اللہ نے ایک چیز بتائی ہے، ایک عمل معین کر کے دیا ہے، اسے ہی انجام دینا ہے، اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا نہیں ہے، ایک ہی چیز ہے، وہی جیسے نماز صبح ہے۔ اب نماز صبح کو کسی چیز سے تبدیل نہیں کیا جا سکتا، کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، صبح کو اٹھ کے صدقہ دے دوں گا، نہیں، صدقہ نماز کی جگہ پہ نہیں آ سکتا۔ یہ نماز معین ہے، اللہ نے معین کر دیا ہے، مشخص کر دیا ہے کہ یہی کرنا ہے۔ لیکن کبھی چند چیزوں کے درمیان اختیار دیا ہے، چاہے تو یہ کرو، چاہے تو یہ کرو، چاہے تو یہ کرو۔ واجب تو ہے لیکن ایک چیز نہیں ہے، 2-3 چیزیں ہیں، اب ان میں سے اختیار کرنا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اگر کوئی ماہ مبارک رمضان کا واجب روزہ نہیں رکھتا، رکھنا چاہیے، واجب ہے، تو اس کی قضا بھی ہے، کفارہ بھی ہے۔ کفارہ پھر اس کی مرضی ہے، چاہے تو ایک غلام کو آزاد کرے، چاہے تو 60 روزے رکھے، چاہے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اب اس میں اختیار ہے، جمعے کے دن بعض مشہور فتویٰ کے مطابق اختیار ہے، چاہیں تو آپ نماز جمعہ کو پڑھیں واجب، چاہے تو ظہر کو پڑھیں۔ اب یہ اختیار ہے آپ کو، ان میں سے جو واجب کر کے پڑھیں دوسرے کا وجوب ختم ہو جائے گا مشہور فتویٰ کے مطابق۔ لہٰذا یہ مختلف اقسام ہیں، چیز واجب تو ہے لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ واجب کفائی ہے، واجب عینی ہے، واجب تعینی ہے، واجب تخییری ہے، اور اس طرح حرام کے اور مکروہ کے بھی اس طرح اقسام ہیں۔ اب یہ ہے کہ کسی بھی حکم کے لیے شرائط ہے، یعنی خالق کائنات نے میری ذمہ داری معین کی ہے لیکن میری حالتوں کو مد نظر رکھا ہے۔
اگر یہ شرائط پائے جائیں تو تم نے یہ کرنا ہے۔ یہ احکام کے لیے شرائط ہیں۔ نماز واجب ہوگی، اس کے کچھ شرائط ہیں۔ روزہ واجب ہوگا، اس کے اپنے شرائط ہیں۔ حج کے لیے مخصوص شرائط ہیں۔ تمام احکام کے لیے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو سب میں شرط ہیں، یعنی اگر یہ چیزیں نہ پائی جائیں یہ حکم تم پر نہیں ہے، تم پہ یہ قانون لاگو نہیں ہوگا، تم اس قانون سے باہر ہو۔ اس قانون کے دائرے میں اس وقت آؤ گے جب یہ شرائط پائی جائیں گی۔ اب جب تک کوئی انسان بالغ نہیں ہو جاتا، عاقل نہیں ہو جاتا، اس کے لیے تکلیف نہیں ہے، حکم نہیں ہے۔ نابالغ کے لیے حکم نہیں ہے، واجب نہیں ہے اس کے لیے، حرام نہیں ہے اس کے لیے۔ جب بالغ ہو گیا، اور اسی طرح اگر کوئی پاگل ہے، دیوانہ ہے، عقل نہیں ہے اس کے پاس، حکم نہیں ہے اس کے لیے۔ لیکن جب بالغ بھی ہو، عاقل بھی ہو اور قدرت بھی ہو، کر سکتا ہو۔ کہ خالق کائنات کسی کے لیے پریشانی ایجاد نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ ہر ایک کے لیے آسانی چاہتا ہے، اس نے اپنی شریعت کو آسان قرار دیا ہے، کوئی سخت نہیں قرار دیا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تمہارے لیے پریشانی نہیں چاہتا۔ اگر کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا، مریض ہے، ہاں نہ رکھو، اب یہ قدرت شرط ہے۔ تو بہرحال احکام کے لیے کچھ شرائط عامہ ہیں، یعنی اگر یہ شرط آئے گی تو ذمہ داریاں آئیں گی، اس کے بغیر نہیں ہے۔ کچھ شرائط خاصہ ہے، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو بعض احکام میں ہیں۔ مثلا حج ہے، حج اس وقت واجب ہوگا جب استطاعت آ جائے۔ یعنی اللہ میاں نے یہ نہیں کہا کہ لوگوں تم میں سے ہر ایک کو حج کے لیے جانا ہے، نہیں، کوئی نہیں کر سکتا، اس کے پاس اخراجات نہیں ہے، اس کے پاس خرچہ نہیں ہے، اس کے پاس سواری کا انتظام نہیں ہے، اس کے پاس اپنے اہل و عیال کے لیے نفقے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو واجب نہیں ہے۔ استطاعت اگر آ گئی، اگر قدرت آ گئی، میں کر سکتا ہوں، میرے پاس اتنے پیسے ہوں، وہ وقت آ جائے میں مستطیع ہو جاؤں تو حج میرے لیے لازمی ہوگا۔ کچھ شرائط عامہ ہیں، یعنی جو تمام احکام میں شرائط ہیں، اور کچھ شرائط خاصہ ہیں جو بعض احکام کے لیے شرط ہیں، جیسے حج کے لیے استطاعت ہے۔ خالق کائنات نے ہر ایک انسان کے قدرت، اختیار، عقل کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ احکام دیے ہیں۔ یہ تب آئیں گے جب یہ شرائط اس میں پائے جائیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اسلام کا بتایا ہوا قانون ہی ہے جو ہماری زندگی اور آخرت کو آباد کر سکتا ہے، ہماری زندگی کی ضروریات کو بھی پورا کر سکتا ہے، آخرت کی ضروریات کو بھی۔ اگر ہم نے سعادت حاصل کرنی ہے تو دین کے سائے میں ملے گی۔ آپ دین پہ عمل کر کے دیکھیں کتنا سکون ہے۔ آج کل کی زندگی میں کتنے مسائل ہیں، ٹینشن ہے، نئے نئے مسئلے ہیں، لیکن جو دین کا پابند ہے، جو دینی احکام پہ عمل کرتا ہے، وہ کبھی نفسیاتی بیمار نہیں ہوتا۔ اس کے لیے روز روز کے مسائل نہیں ہیں، کیونکہ اس کا تعلق ہے، اس کا رابطہ ہے اس ذات سے جو لم یزل ہے ولا یزال ہے، جو قادر ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اگر میں نے اس کی رضا پہ عمل کیا، وہ مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا، وہ مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا، وہ مجھے پریشان نہیں چھوڑے گا۔ تو یقیناً ہمیں دین کو اہمیت دینی چاہیے اور دینی احکام کو اہمیت دینی چاہیے اور ان پہ عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔